بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی فتح کے سلسلے میں 2 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ آج کا لیکچر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ صفحہ 35 کے اوپر جو آخری اقتباس ہے میں وہ پڑھنے لگا ہوں۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ جب لس بیلا میں محمد بن قاسم کی فوج پہنچتی ہے تو اس کے پہنچنے سے پہلے بھیم سنگھ سندھی گورنر کی مدد کے لیے 20,000 کا لشکر لے کر ایک قلعے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے سپاہی آتے ہیں اور مختلف طرح سے حملے کرتے ہیں محمد بن قاسم کی فوج پر۔ ڈائریکٹ سامنے سے آ کے نہیں لڑتے ہیں، بلکہ سمجھیے کہ گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں۔ کبھی ہراول پر حملہ کرتے ہیں، سامنے کے دستے پر حملہ کرتے ہیں، کبھی جو بیک عقب ہے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی دائیں والی طرف سے حملہ کرتے ہیں اور کبھی بائیں سے۔ یہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ اونٹ جو ہے ان پر سامان رسد بھی ہے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے، وہ بھاگ بھی نہیں سکتے، تو انہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ گھوڑوں والے چلو، اور پھر تعاقب تو دور کی بات، پہلے انہیں اپنی پڑ جاتی ہے۔ رات کو سونا دوپہر ہو گیا ہے، رات کو سوتے ہیں تو یہ لوگ شب خون مارتے ہیں۔ تو محمد بن قاسم اور ان کی جو فوج تھی وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ اب جیسے کیسے ان لوگوں کا پہلے علاج کیا جائے۔ تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک جاسوس، اب معلومات تھی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کون ہیں جو ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو جاسوس جو آگے چل رہی تھی، سپاہ آگے چل رہی تھی، فوج آگے چل رہی تھی، اس کے ساتھ ہی کچھ جاسوس ارد گرد کے جو ایریاز ہیں وہاں نکلے ہوئے تھے۔ ایک جاسوس نے ایک خبر آگے دی کہ 20 کوس کے فاصلے پر، راؤنڈ اباؤٹ 20 کلومیٹر، راؤنڈ اباؤٹ ایک کے فاصلے پر ایک قلعہ ہے جہاں پر بھیم سنگھ کے سپاہی موجود ہیں۔ یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں اور ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب یہ بات پتہ چلی، مستقر کا مطلب ہے جہاں پر ٹھہرنے کا مقام، پڑاؤ ڈالنے کا مقام وہ ہے۔ اور یہاں پر عزیز طلباء 2-3 لفظ آئے ہیں، آپ نے یہ ان کا جو تلفظ ہے یاد رکھنا ہے۔ لفظ ہے قلعہ، کاف کے اوپر زبر، قلعہ۔ اسی طرح سے لفظ ہے تجربہ لفظ نہیں ہے، درست لفظ ہے تجربہ اور مستقر۔ تو یہ جو ہے آپ نے انہوں نے ایک مجلس شورا بلائی۔ مجلس شورا مسلمانوں کے شروع کے زمانوں سے ایک ایسی کمیٹی ہوتی تھی جس میں برگزیدہ، پڑھے لکھے، تجربہ کار اور دانشور، قابل لوگ اکٹھے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، اس کے ممبرز ہوتے تھے، اور کوئی بھی جو مسئلہ درپیش ہوتا تھا اس کا حل نکالتے تھے۔ تو مجلس شورا اسی کو کہتے تھے کہ مشورہ کرنے والی کمیٹی۔ محمد بن قاسم نے مجلس شورا بلا لی اور مجلس شورا سے گویا کہ مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی، کچھ جو جنرلز تھے ان کی صلاح تھی، مشورہ تھا کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہموار اونچا نیچا راستہ نہیں ہے، بالکل ایک جیسا راستہ ہے، سمندر کے ساتھ اس پر چلنا چاہیے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا، اتفاق نہ کیا۔
جی اتفاق کرنا بڑا مشکل تھا کہ بھلے وہ وہاں سے چلے جاتے، سمندر کے پاس پہنچ جاتے، دشمن گھوڑوں پر آتا تھا، وہ کون سے پیدل آ رہا تھا، پیدل بھی ہوتا تب بھی پہنچ سکتا تھا، اور گھوڑوں پر تھے تو وہ وہاں پہنچ جاتے، وہاں سمندر کے چلو طرف محفوظ ہو جاتی، لیکن تین اطراف سے تو محفوظ نہیں تھے، تو وہاں پر جانا کوئی زیادہ دانش مندی کی بات نہیں تھی۔ محمد بن قاسم اسی وجہ سے جو ان کا جنرل تھا، چیف فارمنگ سٹاف تھا ایٹ دیٹ ٹائم، وہ جو ہے وہ ان کا نہ سپہ سالار جو ہے وہ متفق نہیں ہوا۔ اس نے کہا جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ لفظ اہم، اہمیت، اہم لفظ نہیں ہے، نہ ہی اہمیت ہے، اہم اور اہمیت۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر اس شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ محمد بن قاسم نے بڑی کمال کی بات کی۔ محمد بن قاسم نے یہ کہا کہ ہمیں اس قلعے کو خالی کروانا ہے، ہمیں وہاں حملہ کرنا چاہیے، اور اگر یہ لوگ قلعے سے نکل گئے، قلعہ خالی ہو گیا، تو ان کی 20,000 کا، یا اس زمانے میں تو ظاہر اس وقت علم نہیں ہوگا کہ ٹوٹل کتنی ہے، ایک بڑی فوج کو کیسے سنبھالیں گے یہ لوگ، کہاں بٹھائیں گے، کھلائیں گے کیسے، تو یہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ اس لیے اس نے کہا کہ سب سے پہلے ہمیں اس قلعے کو فتح کرنا ہے، اور پھر اگر ہم جیت گئے اور ان لوگوں کو شکست ہوئی تو جب یہ یہاں سے نکلیں گے اور دیبل پہنچیں گے تو شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ جائیں گے۔ بڑی قیمتی بات ہے جی، فوج حوصلے کے ساتھ، مرال کے ساتھ لڑتی ہے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ مرال جو ہے بلند رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ تھوڑی فوج جو ہے بڑی فوج کے ساتھ بڑھ جاتی تھی اور جیت بھی جاتی تھی۔ تو بنیادی طور پر ذہنی رویہ ہے، مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑتے ہیں، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے شہادت یا غازی بن جانا۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فوج ہار جاتی ہے تو morale ڈاؤن ہو جاتا ہے، بھاگ جاتی ہے ایک جگہ سے، اگر ایک فوج جو ہے وہ بھاگ جاتی ہے اور دیبل پہنچتی ہے تو ظاہر ہے وہ جا کے بتائیں گے کہ ان کی فوج تھوڑی ہے، ہماری زیادہ ہے، ہم ہار کے وہاں سے آ گئے، تو وہاں پر ان کا morale ڈاؤن ہو جائے گا، ایک طرح کا خوف یا خطرہ پیدا ہو جائے گا دشمن سے، ایک نفسیاتی حربہ بن جائے گا، نفسیاتی طور پر وہ ہار جائیں گے، وہ لڑنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے۔ تو اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ذہنی طور پر ہم اپنے دشمن کو نقصان پہنچا دیں گے، اور جب ہم دیبل پہنچیں گے تو پھر ہمارے سامنے اس طرح سے وہ نہیں لڑیں گے جس طرح کے وہ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے، بچ کر نکل گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو ان کے حوصلے پڑ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا، ہمارے فوج کی جو پچھلا حصہ ہے ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا، اور وہ سمجھے گے کہ ہم ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلی ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کون جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ محمد بن قاسم اس مسلمان فوج تو چاہتی تھی کہ وہ لوگ گوریلا جنگ نہ لڑے، مسلمان فوج کا یہ علاقہ نہیں تھا، پہاڑوں کے اندر وہ لڑنے کے بجائے وہ تو صحرائی لوگ تھے، صحراؤں میں لڑنے کے عادی تھے۔ پھر یہ تو اندھے کا دشمن تھا جو بھاگ جاتا تھا، تو اگر وہ قلعے سے نکلتے ہیں اور فوج کا مقابلہ کرتے ہیں ڈٹ کر، تو محمد بن قاسم نے کہا کہ ہم ان سے پھر ہاریں گے نہیں، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتری ہوگی کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور یوں ہمیں ان سے بھاگنا نہیں ہے، دور نہیں جانا، ان کے morale کو اپ نہیں کرنا، اپنے morale کو ڈاؤن نہیں کرنا، گرانا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد
آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے۔ جب پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا، کہتے ہیں ہمیں روکنا چاہیں گے، ان کی جو آبادی ہے ارد گرد زیادہ تر لوگ پھیلے ہوئے، منقسم ہے، تقسیم ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ 500، صفحہ 36 پر آ جائیے، 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ پیدل، پیادہ کہتے ہیں پیدل۔ محمد بن قاسم نے کہا، اندازہ لگایا کہ قلعے کے اندر ظاہر ہے انہوں نے اپنی فوج کو ٹولیوں میں تقسیم کیا ہوگا، گروہوں میں تقسیم کیا ہوگا، جو مختلف مقامات پر مسلمان فوج پر حملہ کرنے کے لیے نکلی ہوئی ہوں گے۔ تو زیادہ تر بھیم سنگھ کی جو فوج ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی، تھوڑی وہاں ہوگی۔ تو محمد بن قاسم نے کہا کہ میں 500 سپاہیوں کے ساتھ نکلتا ہوں اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے، پیادہ سپاہیوں کے ساتھ۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں، پیش قدمی کرنا، آگے بڑھتے چلے جائیں، رکے نہیں۔ اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ میں جو حکم دوں گا، کہتے ہیں کہ اگر آپ آگے بڑھتے رہیں، ایک جنگی ترکیب تھی نا، حربہ تھا نا، کہ آپ آگے بڑھتے نا تاکہ انہیں یہ شک نہ ہو کہ ان میں سے کچھ لوگ جدا ہو گئے، کہیں اور چلے گئے۔ اور 500 لوگ اگر ایک 12,000 کے لشکر سے نکل بھی جاتے ہیں تو بہت بڑا فرق نہیں پڑتا، پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ آگے بڑھتے رہیں، مشکلات بھی آئیں گی، اور لیکن آپ اس کا جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اگر صبح کے وقت آپ کو یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ میں نے قلعہ کو فتح کر لیا، مسلمانوں نے 500 سپاہیوں نے جا کے قلعہ کو فتح کر لیا، تو میرے احکام کے انتظار کیجیے گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اگر فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ جی، اب محمد بن قاسم نے کہا کہ اگر میں نے وہاں فتح کرے تو ظاہر ہے دشمن ہو سکتا ہے کوشش کرے کہ وہ اپنا جو قلعہ اسے چھڑا لے، دوبارہ قبضہ حاصل کر لے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو گئی تو آپ لوگ وہاں پہنچ جائیں اور ہماری مدد کریں۔ دوسری صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ فوج وہاں سے ساری نکلی ہوئی ہوگی اور ایک طرح سے وہ زخمی ہوں گے اور جو حملہ کرنا چاہیں گے، غصے سے بلبلا رہے ہوں گے، قلعہ ان سے چھن گیا ہوگا، انہیں شکست ہوئی ہوگی، بہت سے لوگ مارے گئے ہوں گے۔ تو ممکن ہے وہ سارے لوگ جو ہے اکٹھی فوج مل کر ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنا چاہے۔ اگر ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو پھر آپ مجھے اطلاع دیجئے، میں اپنے کچھ لوگوں کو وہاں چھوڑ دوں گا، جو کیونکہ فوج تو ان کی ادھر ہوگی، وہ لوگ قلعے کی حفاظت کریں گے، اور میں یہاں پر آ کر آپ کی مدد کروں گا اور ہم مل کر ایک فیصلہ کن جنگ لڑیں گے اور گویا کہ فیصلہ کریں گے کہ کس کا پلڑا پاری جائے۔ تو یہ محمد بن قاسم نے انہیں بتایا۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، کوئی بھی ترکیب جو ہے وہ آپ کی غلط نہیں ہوگی، لیکن سپاہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی سب مناسب ہے۔ سپاہ سالار سب سے بڑا جنرل، سپاہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ایک بوڑھے جنرل نے کیا کہا کہ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، آپ کو ہم سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے اور ہم وہاں کسی اور کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ شہید ہو جائیں اور آپ کی شہادت سے بڑا نقصان ہو جائے گا، فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا،
اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک جنرل نے طارق بن محمد بن قاسم کی جو رائے تھی اس سے اس کے ساتھ عدم اتفاق نہیں کیا۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو یہاں پر کچھ الفاظ کے معنی بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس سلسلے کو تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ جاسوس، مخبر، قلعہ، مخبر خبر دینے والا، قلعہ کہتے ہیں وہ مضبوط اور محفوظ عمارت جس میں فوج و بادشاہ رہتا ہے۔ مستقر، ٹھکانہ جہاں پر ٹھہرتے ہیں۔ مجلس شورا، مشاورتی کمیٹی، میں نے آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ متفق نہ ہونا، اتفاق نہ کرنا۔ شکست خوردہ ذہنیت، ذہنی طور پر دب جانا، نفسیاتی طور پر دب جانا، نفسیاتی طور پر دل میں ہار تسلیم کر لینا۔ عقب، پیچھے کا حصہ، فوج کا وہ حصہ جو سب سے آخر میں ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، اسے فوجی زبان میں عقب کہتے ہیں۔ پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا، فوج کا آگے بڑھنا۔ محافظ، حفاظت کرنے والا۔ منقسم، تقسیم۔ جی، یہاں تک الفاظ کے جو ہم نے جو پڑھا ہے، اس کے الفاظ کے معنی جو ہے میں نے آپ کو بتایا۔ آخری لفظ میں نے آپ کو بتایا ہے منقسم، تقسیم کرنا۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے یہاں دیکھا کہ ایک سپہ سالار اور ایک عام جنرل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سپاہیوں کے لیے سپہ سالار کا، زیرک سپہ سالار کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور دلیر سپہ سالار کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہاں پر بھیم سنگھ جو کچھ سوچ رہا تھا، بھیم سنگھ جو کچھ کرنے آیا تھا، حالانکہ اس کے باپ نے مخالفت کی تھی، اس نے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں بیٹھا تھا۔ اس کے باپ بوڑھا ہوگا اور اسے مسلمانوں کی جو سطوت ہے، شان و شوکت ہے، اور ان کی جرأت ہے، اور دلیری ہے، اور جذبہ جہاد اس کا پتہ ہوگا۔ اس نے مخالفت کی تھی، لیکن وہ بندہ یہاں پر آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں جی، میں تو یہاں پر آ کے مقابلہ کروں گا۔ لیکن ہوا کیا؟ الٹ ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے ایک شاندار بات کی، اس نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے قلعہ کو فتح کرنا ہے۔ کچھ اس کے جو مجلس شورا کے کچھ اصحاب نے یہ کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، سمندر کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، شاید محفوظ ہو جائیں۔ لیکن محمد بن قاسم یہ بات نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں ان سے ڈر کے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہاں، اور یہ کہ ان کو شکست دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اس کی بہترین ترکیب اس نے یہ نکالی کہ ہم جاتے ہیں اور قلعہ پر حملہ کر دیتے ہیں، اور وہ آپ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیے۔ اگر ہمیں نے قلعہ فتح کر لیا تو اطلاع پہنچ جائے گی، میرے احکامات کا انتظار کیجیے گا۔ اور اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی صورتحال پیش آ گئی، بھیانک صورتحال پیش آ گئی، کوئی سانحہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو پھر آپ لوگ ہماری مدد کے لیے آ جائیے گا۔ اسی طرح سے اگر انہوں نے کسی جگہ لڑنے کا فیصلہ کیا تو بھی میں آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ بھیم سنگھ کو رستے سے ہٹانا چاہیے تاکہ یہ گوریلا جنگ جو لڑی جا رہی ہے اس سے جان چھڑائی جائے۔ گوریلا جنگ سے جان چھڑانا بڑا ضروری تھا، کیونکہ یہ ایک ذہنی طور پر خوف اور تناؤ کی کیفیت بنی ہوئی تھی، نیند بھی نہیں فوج کی پوری ہو رہی تھی۔ ایک سالار نے کہا کہ اور محمد بن قاسم نے کہا کہ میں خود 500 پیدل سپاہیوں کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ ہوتے جرأت، ایک جنرل کی جرأت جو کہتا ہے کہ میں خود جو ہے آگے بڑھوں گا، میں جا کے حملہ کروں گا۔ ایک سالار نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ جو ہے سپہ سالار ہیں، اگر آپ کی شہادت ہو گئی تو پھر باقی فوج کا کیا بنے گا، اور وہ اس کا مورال ڈاؤن نہ ہو جائے، ہم لڑیں گے کیسے؟
سپہ سالار کا فوج کے ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی کارکردگی فوج کی کارکردگی بن جاتی ہے۔ اس کی جرات، اس کا جذبہ جہاد جو ہے وہ فوج کو جذبہ دیتا ہے، جرات عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے سامنے ہوں گے، آپ ہمارے آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ چلیں گے، تو فوج کے جو اخلاقی قوت ہے، جو دل کی قوت ہے، جو ذہنی جو نفسیاتی قوت ہے، وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں، آپ ہم سے علیحدہ نہ ہوں۔ تو اس کے جواب میں جو ہے محمد بن قاسم جو ہیں انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو مسلمانوں کی مٹھی پر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بد دل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے مسنا رضی اللہ تعالی عنہ بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتا ہے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کے بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، نہیں، میں قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ عزیز طلباء، ہم اپنا آج کا یہ لیکچر یہاں تک محدود رکھتے ہیں۔ اگلے اقتباس کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہ جو آپ کا سبق ہے پہلی فتح، اس کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی مضمون نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی انشائیہ ہے، بلکہ یہ نسیم حجازی کے ناول محمد بن قاسم کا سے ماخوذ ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک چند اقتباسات ہیں جو اس ناول سے لیے گئے۔ اگر آپ اس پوری تاریخی واقعہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ محمد بن قاسم ناول پڑھ لیجئے۔ تو اسی طرح میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ نسیم حجازی کے باقی جو ناول ہیں ان کا مطالعہ بھی ضرور کیجئے، یقیناً آپ کو بہت فائدہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ عزیز طلباء، اگلے لیکچر میں یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا اور کچھ تاریخی واقعات، کچھ تاریخی شخصیات، ان کی وضاحت کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔